أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قرآن مجید کی 4 آیتیں ہیں اور یہ چاروں آیتیں پہلے پارے کی بالکل آخری آیتیں ہیں۔ سابقہ درس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ جب یہود مسلمانوں سے یوں کہتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی بن جاؤ، تو اوپر سے جواب یہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ تم ان سے یوں کہو کہ ہم تمہاری طرح یہودی یا عیسائی بن کر ایک مذہب کو مان کر دوسروں کا انکار نہیں کر سکتے، اور پھر ان کو مختلف طریقوں سے جواب دیا گیا۔ آج ایک بات اور جو یہ آیتیں ہمارے سامنے ہیں اس میں ایک بات یہ بھی آئی ہے اور آئے گی اب۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ کہا گیا تھا یہودیوں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے ہیں وہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے، نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ وہی مذہب اور قانون ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے۔ اب اتفاق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام نے ایک بڑا درجہ حاصل ہے، وہ یہودیوں کے بھی بڑے انبیاء میں ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان سے سوال کیا تھا کہ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرتے ہو تو صرف اس کا انکار نہیں ہے بلکہ تم خود اپنی کتاب کا انکار کر رہے ہو، تورات کا۔ عیسائیوں سے کہا اگر تم بھی انکار کر رہے ہو تو تم بھی انجیل کے منکر ہو۔ اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر آئے ہیں وہ ملت ابراہیمی ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ اس کو نیا کرنا ہے، اس کے اندر تجدید کرنی ہے۔ اب آج ایک بات کہی گئی صبغۃ اللہ کہ دین جو ہے جس کو ہم نے ابھی ملت کہا، یہ دراصل اللہ کا ایک رنگ ہے، اور وہ رنگ ایسا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اس سے بہتر، اس سے اچھا رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کو یہاں رنگ کا نام دیا گیا۔ اور قرآن مجید اشاروں کی زبان میں بات کرتا ہے۔ اس آیت میں عیسائیوں کی ایک رسم کی تردید بھی کر دی گئی۔ وہ رسم یہ تھی کہ عیسائیوں کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا 7ویں دن اس کو ایک خاص رنگ کے پانی میں نہلایا جاتا، نہ ختنہ کیا جاتا جو کہ سنت انبیاء میں سے ہے۔ وہ اسلام میں یہ شریعت محمدیہ میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ختنے کی سنت تو انبیاء کرام کی سنتوں میں ہے، مگر چونکہ عیسائی اور یہودیوں نے اپنا ایک مذہب الگ ہی بنا لیا تھا، تو عیسائی ایسا کرتے تھے کہ بچہ پیدا ہوا 7ویں دن یہ خاص رنگ کے پانی میں ان کے راہب نے اس کو نہلایا، بات ختم ہو گئی۔ تو قرآن مجید نے ایک لفظ سے 2 جانب اشارہ کیا کہ نمبر 1 تو یہ بات سمجھو کہ دین رنگ کا نام ہے، اور وہ رنگ جب کسی پر چڑھ جاتا ہے تو اس سے بہتر دین کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرا اشارہ کیا کہ یہ جو رسم تمہارے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اصل حیثیت دین کی ہے۔ دین جو تم سے کہے وہ تم کرو، اور جو تم اپنی جانب سے گڑھ لیتے ہو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر مسلمانوں سے یوں کہا گیا، ان سے کہو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ،
ہم تو اللہ کے ہی پجاری ہیں، ہم اللہ کے ہی ماننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہودی بار بار یہ کہتے تھے کہ نہیں، یعقوب علیہ السلام یہودی، یہ نبی یہودی، یہ عیسائی، یہ کہتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے ذرا پوچھیں اتحاجوننا فی اللہ، اللہ کے معاملے میں تم اب بھی ہم سے بحث کرو گے؟ جبکہ اللہ نے ان کو جواب دے دیا کہ وہ انبیاء کرام کیا تھے اور یعقوب علیہ السلام کا وعدہ کیا تھا جس کے بارے میں تم نے خوب جھوٹ پھیلایا ہے۔ اور اس کے بعد کہا اللہ کے بارے میں ہم سے بحث کر رہے ہو، وہ ربنا و ربکم، ارے وہ تمہارا بھی پروردگار ہے، ہمارا بھی ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، ہر ایک کا ماننا یہ ہے کہ پالنہار وہ رب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہیے ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہے ہو کہتے رہو، رب وہ تمہارا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جو تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، جو ہم کریں گے اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ اور سنو ونحن له مخلصون، لیکن ہاں ہم اپنے اعمال میں مخلص ہیں، مطلب اشارہ کیا اس جانب کہ ہم تمہاری طرح اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ عیسائی اب بھی اور پہلے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ تثلیث کا عقیدہ کیسا، تین مل کر ایک اور ایک مل کر تین، یعنی عیسائیوں میں بھی دو گروہ ہیں، دو فرقے ہیں۔ ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ مریم، عیسیٰ اور اللہ مل کر ایک خدا، دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ جبرائیل، عیسیٰ اور اللہ خدا۔ تو مسلمانوں کی جانب سے اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوایا گیا کہ آپ یہ کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، تمہارے اعمال تمہیں مبارک، ہمارے ہمیں، لیکن فرق یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو، ہم نہیں کرتے، ہم تو اس کے ساتھ مخلص ہیں۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ مخلصون سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ کو صرف ایک مانتی، اکیلا، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، تو بعض اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں کہ اخلاص اس چیز کا نام ہے، نہ تو اس کو فرشتے سمجھ سکتے ہیں، نہ شیطان سمجھ سکتا ہے، یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، بس اخلاص اسی چیز کا نام ہے۔ نہ اس کیفیت کو فرشتے سمجھ سکتے ہیں، نہ شیطان، نہ کوئی تیسرا انسان، یہ تو بس اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اور اخلاص ہی شریعت کے اندر کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ اس اخلاص میں اگر ذرا سی بھی شہرت مل جائے تو ریاکاری بن جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کی جانب سے یوں کہلوائے کہ سنو تمہارے اعمال مبارک ہمیں، لیکن پھر بھی ہم مخلص ہیں، پھر بھی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال کیا گیا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ تم اب بھی یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کانوا ہودا او نصارا، یہودی تھے یا عیسائی، بتلاؤ۔ تو اللہ قرآن مجید پھر اپنے انداز میں بات کرتا ہے کہ سنو اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ یہ اس لیے کہلوایا گیا کہ عیسائی ہوں یا یہودی، ہر ایک نہیں، یہ نبی تو عیسائی تھے، یہودی یہ نبی تو یہودی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیا تم کس بیس پر یہ کہہ رہے ہو، کس بنیاد پر، کیا یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اور سنو تم اگر زیادہ دعویٰ کر رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو یا ہم؟ اور ظاہر سی بات ہے اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اسی کے مطابق آگے جواب دیا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو گواہی کو چھپائے، اور کیسی گواہی؟ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جو ایک انسان کے پاس اللہ کی جانب سے آئی ہو، مطلب اشارہ ہے ان نشانیوں کی جانب جو تورات میں تھی اور انجیل میں تھی کہ یہ نشانیاں ہیں کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، تو اس جانب اشارہ ہے کہ ظالموں تمہارے پاس تو دلیل بھی ہے،
اس کے باوجود تم نے چھپا دیا اور اشارے میں کہا کہ تم سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو سچائی معلوم ہے اس کے باوجود سچائی کو چھپایا اور زمانے سے جھوٹ بولا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آگے قرآن نے کہا کہ سنو، چاہے یہودی ہو یا عیسائی، دونوں جماعتوں کے پاس مکمل دلائل ہیں، نشانیاں ہیں اس بات کی کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جس نے بھی چھپایا، تم دنیا میں چھپا سکتے ہو، انسانوں سے چھپا سکتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے ہر ایک کرتوت کو جانتا ہے، اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ وہ کسی سے غافل، جو تم کچھ کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے، جتنا جھوٹ تم نے بولا ہے، تم کر لو، ہم سب جانتے ہیں۔ اور کہا سنو، جن انبیاء پر تم فخر کرتے ہو، ہم دوبارہ تم سے پھر کہہ رہے ہیں کیا؟ تلک امت، ہاں وہ ایک مبارک جماعت تھی، قد خلت، چلی گئی۔ اسحاق، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، علی، جتنے انبیاء آئے ہیں تمہاری نسل میں، وہ بھی ایک جماعت تھی مگر وہ گزر گئی۔ سنو، لہا ما کسبت، اس سے سابقہ درس میں بات آئی تھی، لہا ما کسبت، قرآن نے صاف کہا۔ ان کے نام کا سہارا لے کر کبھی یہ دعویٰ کرنے لگو نہیں جنت تو ہماری، تو سنو، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ یہ نہ ہو کہ تم جو دنیا میں کہتے رہتے ہو نحن ابناء اللہ، یہودی یہ کھل کر کہتے تھے نحن ابناء اللہ، وہ یہ کہتے تھے ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، مطلب ہماری نسل میں تو انبیاء اتنے آئے ہیں گویا کہ ہم اللہ کے خاص بن گئے ہیں، اب جنت کہ حقدار تو صرف ہم ہی ہوں گے۔ تو قرآن نے جواب دیا نہ، لہا ما کسبت، وہ انبیاء آئے تھے یہ برحق ہے، لیکن وہ جو ان کے اعمال ہیں کل قیامت کے دن ان کو بدلہ ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے گزرے ہوئے لوگوں کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، جو چلے گئے ان کے اعمال ان کے ساتھ، تم جو کر رہے ہو وہ تمہیں بدلہ ملے گا، کل قیامت کے دن تمہیں بتلایا جائے گا۔ یہاں آ کر کے الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ تقریباً 141 آیتیں مختصر سی اس تشریح اور درس قرآن کی ختم ہو گئی ہیں۔ اب 2 یا 3 ہفتے کے بعد یہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو جائے گا، جہاں سے قرآن مجید کی 142ویں آیت شروع ہوگی، اور وہاں کا مضمون اور عنوانات اور ٹاپک بالکل الگ ہیں۔ جو باتیں آج کی اس مختصر سی مجلس میں ہمارے سامنے آئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔